رات کو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا غنیو یا مغنی 121 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر صبح انشاءاللہ تعالیٰ دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت سے برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچانک ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ صبح آپ پڑھ لو تو شام تک انشاءاللہ عز و جل آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے پوری نہ ہوئی تو پھر بھی اس کے پورا ہونے کے اسباب نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت پڑھ لو گے تو پھر صبح تک انشاءاللہ آپ کا مسئلہ لازمی حل ہو جاتا ہے، یا اس کے پورا ہونے کے اسباب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا آزمودہ اور خاص وظیفہ ہے کہ غیب سے ہی اس بندے کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر اس بندے کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میری یہ ضرورتیں اور یہ حاجتیں اچانک ہی کیسے پوری ہو گئیں۔ یہ وظیفہ ان کے لیے خاص ہے جو پریشان حال ہیں، جو پریشانی میں خاص طور پر جن کی مال و دولت یعنی رزق کی پریشانی ہے۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے، مال و دولت کے لیے آپ لوگ لازمی کر لینا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ پھر اپنی باقی زندگی میں وہ دوبارہ اس وظیفے کو چھوڑے گا نہیں، اور وہ یہ وظیفہ روزانہ ہی پڑھتا رہے گا۔ اگر آپ بھی یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ کو جتنی بڑی بھی ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ تمام کی تمام حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، وہ تمام میرے بہن بھائی جو بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو بہت سارے وظائف کرتے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ آپ چاہے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یا صبح کے وقت یہ مبارک نام یا غنیو یا مغنی 121 مرتبہ پڑھ لیں، پھر حیران ہو کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ اگر زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ یا غنیو یا مغنی کو 121 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھیں، پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور سورہ اخلاص اس طرح پڑھ لیجئے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت یعنی رزق کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، اور پھر آپ حیران ہو کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آپ کی بڑی سی بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہو وہ پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر اپنے فضل و کرم سے، رحمت و شفقت سے اسے غربت و افلاس کی دلدل سے باہر نکال دیتا ہے، اور اس نام مبارک اور سورہ اخلاص کے ذکر کرنے والے کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت ہی رہتی ہے، اور اسے زندگی میں کبھی تنگ دستی نہیں ہوتی انشاءاللہ عز و جل۔ اسے پڑھنے والے کو دینی، دنیاوی، ظاہری اور باطنی غرض ہر طرح کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق اس کو ایسے ایسے اسباب اور طریقوں سے ملتا ہے جو کہ کسی بھی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، حاجتیں، پریشانیاں اور دکھ تکالیف جو کہ مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر اس کے آس پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی خواہش بھی مٹ جاتی ہے، کیونکہ دنیا جہاں کی نعمتیں، برکتیں، عیش و آرام اور راحتیں اس کو اس مبارک نام اور سورہ مبارک کے توفیل بآسانی میسر آ جاتی ہیں، اور پھر آنے والی پوری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔
ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے کی صرف یہی شرط ہے، اور وہ ہے کامل یقین، سچے دل سے جستجو اور 5 وقت کی نماز۔ کیونکہ آپ وظیفہ کرتے وقت جتنا پختہ یقین اور اعتماد رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام آج شروع کیا ہے اور کل تک یا پرسوں تک ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے گا، بالکل اسی طرح آپ اس تسبیح یعنی وظیفے کو بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ہی کامل یقین اور تقوی اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات خود ہی پوری فرما دے گا، لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین، اعتماد اور پورے ایمان و بھروسے سے اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ وظیفہ بے شک آپ چلتے پھرتے ہی کر لینا یا بیٹھ کر مکمل کر لینا۔ سب سے پہلے آپ اچھی طرح وضو کر لیں اور اس کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وقت کام پر ہیں تو یہ وظیفہ وہ کام پر بھی کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں بھی آپ کو خوب برکتیں ہوں گی، آپ کا کاروبار بھی خوب بڑھ جائے گا، اور پھر آپ کے آس پڑوس کے جو بھی دوسرے دکاندار ہیں وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کاروبار میں اچانک سے اتنا اضافہ کیسے ہو گیا ہے، اس کے کاروبار میں اتنی زیادہ ترقی کیسے ہو گئی۔ سب لوگ حیران ہی رہ جائیں گے اور آپ خود بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے پر انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں رزق کی کمی ہے، جو کہتے ہیں کہ لاکھوں کوششوں اور جستجو کے باوجود بھی رزق کے لیے ٹھوکریں ہی کھا رہے ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کے نصیب میں وافر رزق نہیں لکھا اور وہ ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو وہ بہن بھائی ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، جو لوگ اپنے گھروں میں کاروبار میں بے سکونی اور بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل میرا رب ان بھائیوں کو بھی بہت زیادہ نوازے گا۔ ایک وظیفہ ہر مشکل، ہر دکھ، تکلیف اور پریشانی کے خاتمے کا بھی حل ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جائز حاجتیں اور جائز خواہشیں بھی دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر جائز خواہش اور جائز مقصد لازمی پورا ہوگا۔ آپ کا ہر مقصد جو جائز ہوگا وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد 33 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے تمام مسائل کے حل کے لیے اور اپنے کاروباری معاملات کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ اگر قرض کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا مانگیے گا،
کہ یا اللہ میرا قرض اتر جائے۔ اس طرح کی نوکری اگر چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو ان کے حل کے لیے دعا مانگیں۔ کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، اس لیے خوب دعا مانگا کریں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، ہمیں عذاب قبر عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔